جی السلام علیکم جناب. میں ارشد خان ملتانی 3 منٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہوا ہوں. ایک پروگرام ہم نے نہیں کیا وہ کورونا وائرس کی وجہ سے. آج ہمارے مہمان ہیں جناب محمد علی لاشاری صاحب، جو یہاں کی مشہور سیاسی، سماجی اور ہر کام میں آگے آگے رہنے والے، یہ بہت اللہ کے بندے، نیک دل، رحم دل اور شفیق انسان ہمارے ساتھ ہیں. ان کا نام محمد علی لاشاری ہے، لیکن میں ان کا تعارف کرانے سے پہلے یہ تعارف اپنا خود کرائیں گے. میں ان کی طرف چلتا ہوں. ہیلو جی السلام علیکم لاشاری صاحب. وعلیکم السلام جناب ملتانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. بہت بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں آج وقت دیا. یہ ہمارے آج لاشاری صاحب ہیں جی، یہاں اسٹاک ہوم کی مشہور سیاسی شخصیت ہیں، اور یہ ہر سماجی کام میں کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کے لیے دراصل مسئلے ہوں یہ آگے آگے ہوتے ہیں. ان کی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میں ان کا تعارف ان کی زبانی ان سے سنوں گا. جناب لاشاری صاحب آپ بتائیے گا اپنا تعارف خود، اس کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں آگے. بھی محمد علی لاشاری میرا نام ہے. سب سے پہلے تو میں سب دوستوں کو رمضان مبارک کہوں گا. اللہ پاک اس رمضان کریم کے صدقے تمام انسانوں کو اور بخلوص امت مسلمہ کو اس وبا سے محفوظ رکھے. بالکل جی، بالکل آپ بھی دعا کیجیے گا. بالکل 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 بالکل. لاشاری صاحب آپ کو اب ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام میں، آج ہم بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے بھی. ایک اسٹاک ہوم کی بہت مشہور سیاسی شخصیت آج ہمارے ساتھ ہیں. لاشاری صاحب آپ سے ہم تھوڑا سا پوچھیں گے آپ کا بیک گراؤنڈ، آپ کب ایسے کیسے کس طریقے سے یہاں پر آئے، کتنے عرصے سے، اور کیا کیا سروس کرتے رہے ہیں، تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، اور ہمارے ناظرین کو بھی وہ سننا چاہیں گے آپ کی زبانی آپ کا تعارف. جی مجھے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 40 سال ہوئے ہیں. قسمت یہاں پہ لے آئی. پلاننگ تو نہیں تھی، شوق ضرور تھا کہ باہر جائیں گے. باہر سے یہ مراد ہے کہ بیرون ملک. تو جس طرح بس قسمت، جہاں آپ کا روزی پانی ہوتا ہے وہیں پہ انسان آتا ہے. تو 2 سال تو میں نے اپنی پاکستان ایمبیسی میں بھی جاب کی تھی. ایز اے میں ڈپلومیٹ تو نہیں تھا اس وقت، میں ینگ تھا کافی. اور پھر بعد میں میری جاب ایسل میں، ایسل جس کو ابھی MTR نے اوورٹیک کیا ہوا ہے. ایسل اس وقت یعنی کہ اسٹاک ہوم لوکل ٹریفک کو کہتے ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹرین. میں اس میں جاب مجھے تقریباً کوئی 38 سال ہوئے ہیں ابھی تک ایک ہی محکمے میں. جی تو بس اللہ کا شکر ہے. لاشاری صاحب آپ کی سروس پوری ہو گئی ہے یا ابھی سروس کر رہے ہیں؟ جی میں 2 سال ہوئے، پینشن ہوئی ہے، لیکن میں ابھی بھی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کنٹینیو کیا ہے کام. ابھی بھی جاتا ہوں کام پہ. ابھی پینشن لے لیا آپ نے؟ جی ابھی تو ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں، آپ کدھر سے ابھی سے پینشن لے لیا آپ نے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑی ہمت افزائی آپ نے کی میری، تو انسان دل خوش ہو جاتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. لیکن پینشن حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ میں ابھی 67 سے اوپر کا ہوں. ہاں سروس کی ہے ادھر جی ایسل میں. ایسل میں جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ایسے کیا تھے ادھر؟ ایسل میں ایز اے میں تو ٹرون ٹرین چلاتا رہا ہوں. اچھا جی. ہاں جی ٹرین چلائیے، لیکن ابھی میں اس وقت میں اس میں ٹکٹ سیل میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. لاشاری صاحب آپ کو یہاں آئے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. آپ ینگ تھے جب ادھر آئے. آپ نے بہت نشیب و فراز دیکھے ہوں گے. پاکستان سے یہاں آئے، یہاں سے اب چلتے ہوئے یہ بتائیے گا پاکستان اور یہاں آپ کو کیا ڈیفرنٹ لگا؟ پاکستان کی ایجوکیشن، ادھر بندوں کا بہیو، آپ کی ادھر جو سیفٹی، جو آپ کو رول ریگولیشن پاکستان بنسبت ادھر آپ کو کیسا لگا ادھر؟ ویسے تو انسان جن گلیوں میں پیدا ہوتا ہے وہی اچھی لگتی ہے، لیکن یہاں آ کے ہم نے بہت ساری اچھی چیزیں سیکھی ہیں. سچ پوچھیں تو بالکل بالکل ہمارے ماشاءاللہ. سب سے بڑی بات ان لوگوں میں، سویڈشوں میں، یہ ہے کہ ان میں صبر بہت ہے. میری بالکل اتنے طویل عرصے سے میری رہائش میں نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کبھی انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہو، یا مطلب چھوٹی موٹی چیزوں پہ کوئی جھگڑے لڑائیاں کیے ہوں. نہیں.
اور ان لوگوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے قانون کو فالو کرتے ہیں، قانون کی بہت رسپیکٹ ہے ان کے پاس. اگر ریڈ لائٹ ہے تو انہوں نے رکنا ضرور ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. سوری ٹو سے. لسائی صاحب لیکن ہمارے یہاں رول ریگولیشن یہاں پر جو لوگ فالو کرتے ہیں گورنمنٹ ویسی فیسلٹیز دیتے ہیں. ہمارے پاس تو نہ ہی کوئی ایسی فیسلٹیز ہے، نہ ہی ہم رول ریگولیشن کو ہماری جو عوام ہے فالو کرتی ہے. یہ بھی آپ کو پتا ہے. اگر وہاں پہ فیسلٹی ملے پھر بھی اس کی مطلب قانون کی ریسپیکٹ وہاں کوئی نہیں کرتے. لوگوں میں مطلب ڈسپلن کوئی نہیں ہے. ابھی تو کہتے ہیں ماشاءاللہ نیا پاکستان بنا ہے تو ایسے ایسا رول ریگولیشن جو ہے اس کی جو قانونیت وہ عوام کو کیا ایسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ عوام کی مثال ابھی لینا، عمران خان نے جو مزدور ہیں ان کے لیے تھوڑا سا چندہ یا ان کو ایڈ دینے کا جو فیصلہ کیا ہے تو اب ہر بندے نے جا کے بیلچے خرید لیے. تو ان کا مقصد تو یہ تھا نا جو بے روزگار مزدور ہیں ان کو تھوڑا بہت بنا ان کی ہیلپ کے لیے. تو ابھی میں نے تو یہ سنا ہے کہ بہت لوگوں نے خام خواہی مطلب وہ بیٹھ کے صرف پیسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بیلچے خریدے ہیں یا کلاڑیاں خریدی ہیں جو بھی ہے. دیکھیں نا شاہد صاحب جتنے 22 کروڑ عوام ہے وہاں پر جو حالات ایسے کرونا کی وجہ سے آ گئے ہیں، گورنمنٹ سب بندوں کی سپورٹ کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ جہاں تک ہو سکتا ہے بہتر ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا تھوڑے سے غلط بندوں کی وجہ سے سب کا امیج خراب ہوتے ہیں. ٹھیک اچھی بات نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے گورنمنٹ جو ہے عوام بھی بہت مدد کر رہی ہے بندوں کی. اپنی مدد آپ کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہے وہ مدد کر رہے ہیں پاکستانی بھائیوں کی. یہ ہم لوگوں میں بہت اچھی بات ہے پاکستانی میں کہ جو وقت آتا ہے تو ہم دل و جان سے مدد کرتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. اب اور یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا لشاری صاحب، یہاں پر جو کرونا جو وبا پھیلی ہوئی ہے سویڈن میں بھی ہے، کچھ 30-35 پاکستانی بھی اس میں ان کی نظر ہوئے ہیں اور اس میں ایک ہمارے پاکستانی بھائی کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں عوام کیا کر رہی ہے، اس کو اپنی کیئر کر رہی ہے، دھیان کر رہی ہے؟ آنے والے وقت میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو 38-40 سال ہو گئے، آپ کا ایکسپیرینس ہم سے بہت زیادہ ہے. آپ کی زبانی کو سننا چاہیں گے، آپ روشنی ڈالیے گا اس کے اوپر کچھ. کورونا کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو جو ڈاکٹرز کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کرنا چاہیے، یا پھر حکومتی ہدایات ہیں ان پہ بہت اچھی مطلب اس پہ عمل کرنا چاہیے، ضروری ہے. تو ابھی سویڈش گورنمنٹ نے کوئی مطلب پابندی نہیں لگائی اتنی جن دوسرے ملکوں میں ہے، لیکن ان کو بھی ابھی احساس ہوا ہے کہ شروع سے تھوڑی پابندی لگانی چاہیے تھی. لیکن نشائی صاحب یہ بہت ایجوکیٹڈ کنٹری ہے، یہاں پر ہر بندہ اپنا دھیان کر رہا ہے. دیکھیں ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، ہم اپنا دھیان کر رہے ہیں، فالتو کام میں باہر نہیں جاتے. اور یہ ایجوکیٹ لوگ ہیں تو اپنا دھیان خود بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ یہ علاج کرتے ہیں. جیسے گورنمنٹ کہتی ہے لوگ گورنمنٹ کو فالو بھی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی آپ نے ابھی بھی بالکل بالکل ایسے ہی ہے جناب. یہ اگر گورنمنٹ کی پابندی لگ جائے گی تو یہ اس پہ عمل ضرور کریں گے، مجھے اتنی امید ہے ان لوگوں میں. بالکل جی بالکل، ماشاءاللہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لشاری صاحب یہ بتائیے گا، آپ کو یہاں 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال میں آپ بہت سے نشے و فراز دیکھے ہوں گے. فارغ ٹائم میں آپ کا کیا مشغلہ ہے جب آپ فری ہوتے ہیں؟ میرا مشغلہ، میرا شوق صرف اپنی فیملی، بچے اور چھوٹی سی تھوڑی زمین لی ہوئی ہے، اس پہ تھوڑا اچھا، کام ہوتا ہے سمر میں. ماشاءاللہ. مطلب آپ نے بس کیا ہوا ہے؟ آپ کی آواز کٹ گئی، دوبارہ کہیں ذرا. آپ نے اپنا ریسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے، سمر ہاؤس جسے کہتے ہیں. ہاں بس ایک چھوٹا پیس زمین کا ہے. جس طرح وہ ہمارے ملکوں میں تو دیکھو جی یہ ہماری زمین ہے، ہمارا لینڈ ہے، لیکن ادھر تو ایک 60 کوادرات میٹر پہ ایک چھوٹا سا وہ ٹکڑا ہے. اس میں یہ گورنمنٹ نے ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ تھوڑی ایکٹیویٹی کریں جب آپ بوڑھے ہوتے ہیں تو صحت کے لیے نہیں آپ اچھا ہوتا پھر بھی آپ وہاں پھول وغیرہ لگائیں، وہ اچھی چیز ہے. ہے. ہاں ابھی آپ بالکل. ہوئے. ہم نے سب کچھ ہی لگاتے ہیں، ہم دھنیا پودینہ ہر چیز چلو ماشاءاللہ. ہاں تو ابھی بہت اچھا لگتا ہے. مطلب یہ اچھا ہے کہ بندہ صرف جا کے وہاں بیٹھ جائے 2 گھنٹے اچھی تازی ہوا میں، وہ بھی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے. ابھی ہمارے پاس رمضان شریف کا بہت بابرکت مہینہ آ گیا ہے، لیکن ہمارے پاس جو یہ وبا ہے یہ بھی ہمارے سب کے اوپر منڈلا رہی ہے. تو اس کے اوپر ہم بھی دعا کر رہے ہیں، آپ بھی دعا کریں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. تو اسے ہمارے اوپر یہ جو امتحان آیا ہوا ہے اس سے ہم اس کے قابل تو نہیں ہیں، بس ہمیں معافی ہونی چاہیے. ہم برداشت نہیں کر سکتے.
एग्जैक्टली। रमजान का महीना जो है वो आप अपने घर में, अपने घर को भी मस्जिद बना सकते हैं बेहतरीन बिल्कुल आपको। बिल्कुल बल्कि अभी रमजान महीने में घर में तो आप इबादत करें बच्चों के साथ तो और भी ज्यादा मजा आएगा। अब जो अल्लाह बिल्कुल की तरफ से अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान आया हुआ है तो सबके लिए बराबर है। अल्लाह हम सब के लिए दुआ करते हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जिसका आपने पहले शुरू में जिक्र किया, आरिफ साहब, जो इतने नफीस आदमी, जो अभी उनका यानी हमें अभी से कमी महसूस हो रही है। तो रमजान का महीना तो नज़्म और ज़ब्त और कुर्बानी का दर्स देता है। बस ये है कि इस महीने में आप जितना हो सके, बजाय आप अपने अच्छे कपड़े खरीदने के बजाय किसी गरीब की जरूरत पूरी करें, उनको कोई बिल्कुल बिल्कुल राशन वगैरह मुहैया कर दें। वो मैं तो ये हिदायत करूंगा, नए कपड़े खरीदने के बजाय किसी जरूरतमंद को राशन दे दें, कोई पैसे दे दें, या किसी तरीके से। ये भी एक दुआ हासिल करने का तरीका है। माशाल्लाह जी, बहुत नफीस इंसान है, आपकी सोच भी बहुत नफीस है और अच्छी बात है। गरीब बंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हक हिसाब हमसाए का है, वो हमने देना है। हमारा हमसाया भूखा सो गया तो इसका हिसाब अल्लाह ताला हमसे लेगा, और हमें अपने हक हमसायों को ध्यान रखना चाहिए। लशाई साहब, आखिर में आप कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे रमजान शरीफ के हवाले से? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि आए रमजान के महीने में हम मिलकर अपने खानदान या कम्युनिटी या और मुआशरे के लिए कोई काम करें। मतलब उनके लिए ये इस वक्त हमें मौका मिला है। हर बंदा इस वक्त खौफ का एक अंसर तारी है हम सबके ऊपर, इस वबा की वजह से भी। तो हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए इस वक्त। अपने बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। बिठाएं, उनको समझाएं, इबादत करें, दुआ करें। किसी पाकिस्तानी, किसी भी मजबूर इंसान का भला हो, आपकी सोच में क्या, हमें क्या करना चाहिए? किसी भी मसलन एग्जाम, मजबूर, सॉरी, हम जब आप कह रहे हैं कि हमें ये महीना हमें मिला है, बरकत वाला महीना है, किसी मजबूर किसी लोग की मदद करनी चाहिए, आपके दिमाग में क्या आइडिया है? मसलन कैसे हम मदद कर सकते हैं लोगों की, किस तरीके से? आप थोड़ी सी हमें गाइड कीजिएगा। आप बहुत तरीके से मदद कर सकते हैं लोगों की। थोड़ा मतलब ये है कि कितने सारे यहाँ पे लोग हैं जो पैसे भेजते हैं पाकिस्तान गरीबों के लिए। हम्म। मदद करने के तो बहुत तरीके हैं। अगर आप मदद करना चाहें तो। चलो जी, माशाल्लाह जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमें मदद करनी भी चाहिए, चाहेंगे भी सही, बिल्कुल। हम जी हर हफ्ते में एक हमारे साथ नए मेहमान होते हैं, नए दोस्त होते हैं, और हमारी टीम में पूरे जनाब अबू बकर भट्ट साहब हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, शकू साहब हैं, मलिक साहब हैं, और बहुत से हमारी जो टीम का हिस्सा है वो सब हमारे साथ। हमारी ये कोशिश यही होती है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखाया जाए, सेलिब्रेट का, आपको इन्फॉर्मेशन का। अभी माशाल्लाह से नेक्स्ट आने वाले प्रोग्राम में हमने कुछ मजहबी प्रोग्राम का भी प्रोग्राम बना रखा है, वो भी शेड्यूल में है, इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और आज के प्रोग्राम में अरशद खान मुल्तानी को लशारी साहब के साथ इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ध्यान रखिए, गरीबों का ध्यान रखिए, वालिदैन का ध्यान रखिए, जिधर रहे उस मुल्क के कानून को फॉलो कीजिए। अरशद खान मुल्तानी को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। शाही साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम, मेहरबानी।